بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم قبرستان میں کیسے جانا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے، داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنا ہے، اور میت کو ایصال ثواب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کون سی صورتوں کو پڑھنا ہے، کس طرح دعا مانگنا ہے، قبرستان میں ملحوظ رکھنے والے آداب کیا ہیں۔ عزیزان گرامی، ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قبرستان میں حتی الامکان کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور قبرستان کو جائیں تاکہ ہماری موت کی یاد تازہ ہو جائے۔ ہر آدمی کو مرنے کے بعد آخرت یا مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قبر میں 3 اہم سوالات کیے جاتے ہیں۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پہچاننے کے لیے کہا جائے گا۔ قبرستان میں کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جا کر زیارت کرنا چاہیے تاکہ ہماری موت یاد رہے۔ اسی طرح اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، اور کرنے کے لیے یہ موقع بھی ہے۔ اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو ہماری موت کے بعد بھی ہمارے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد آدمی ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، ایک ایک نیکی کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جب تک زندہ ہیں اپنے مرحومین کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے نام قرآن شریف پڑھ کر اور ذکر و اذکار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ثواب پہنچانا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو کس طرح سلام کرنا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں سلام کے الفاظ منقول ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ اے قبر والے، تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے تم ہم سے پہلے قبر میں چلے گئے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے ہی والے ہیں۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، ہمارا بھی ایک دن مقرر ہے، ہم بھی آنے والے ہیں۔ اور جب بھی قبرستان میں داخل ہو اس دعا کو پڑھا کریں، اور قبرستان میں جس قبر کے پاس جانا ہے اس قبر والے کے پیروں کی طرف سے جانا ہے اور قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑنا ہے، سلام کرنا ہے، اور دل میں یہ خیال ہو کہ میں اس قبر میں رہنے والے میت سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا سلام کو بھی، تلاوت کو بھی فرشتے میت تک پہنچاتے ہیں، یعنی اس کے ثواب کو پہنچاتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ قبر کے پاس اپنے چپل کو اتار دیں، اس کے بعد میت کے سر کی جانب سے جائے، وہاں کھڑے ہو کر جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ یاسین وغیرہ وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میت کے پاس جو آدمی سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ میت کے قبر کے عذاب کو ہٹا لیتا ہے، یہ عذاب میں تخفیف کرتا ہے۔ اور یہ سورہ یاسین کی تلاوت آہستہ آواز سے ہی کریں، زیادہ بلند آواز سے تلاوت کرنا بہتر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ تکاثر وغیرہ جتنی بھی صورتیں یاد ہیں پڑھیں
اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر میت کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا افضل، اگر ویسی صورتحال نہ ہو دوسری جانب ہٹ کر دعا کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عام قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی بڑی شخصیت ہے، ولی اللہ ہے، وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے عام لوگوں کے دلوں میں یہ خیال، یہ وسوسہ پیدا ہوگا کہ یہ جو آدمی ہاتھ اٹھا کر ولی اللہ کے پاس دعا کر رہا ہے شاید یہ ان سے مانگ رہا ہے، اللہ سے نہیں بلکہ انہی سے کوئی منت یا دعا مانگ رہا ہے، جو کہ سراسر شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی لیے علماء اور فقہا نے فرمایا جب قبرستان میں عام قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے۔ ہاں کسی مزار وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ضروری نہیں، ادب سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں یا پیچھے رکھ لیتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ہاتھ کو نیچے چھوڑ دیں اتنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کے قبر کے پاس حاضری دے کر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ قبرستان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قبر پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعض موقع پر یہ ہوتا ہے کہ جنازہ لے کر آتے ہیں، بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، جنازہ آنے میں تاخیر ہوتی ہے تو قبر سے ہٹ کر چبوترے وغیرہ پر ویسی شکل کی چیزوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی جگہ پر بیٹھنا درست ہے، دوسرے لوگ کھڑے رہنا ہی بہتر ہے، قبرستان میں بالکل نہ بیٹھے۔ اسی طرح جب جنازہ قبرستان میں آ جائے تو جب تک جنازہ کندھوں پر سے نیچے نہیں اترتا اس وقت تک نہیں بیٹھنا چاہیے، اور جب جنازہ کندھوں پر سے نیچے اتار دیا جائے، قبر میں رکھنے کے لیے ایک جگہ رکھ دیا گیا تو تب قبر قریب میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا دور جا کر بیٹھے، قریب میں کوئی آدمی نہ بیٹھے۔ اسی طرح قبرستان میں کھانا پینا، بیکار کی باتیں کرنا اور فون پر باتیں کرنا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کو کرنا قبرستان کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح قبرستان میں درخت و پودے لگے ہوتے ہیں، ان کے پتوں کو توڑنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ وقف کی زمین ہے، اس کے ہم مالک نہیں ہیں۔ وقف کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ بعض لوگ قبر میں میت کو دفن کرنے کے بعد میت کے سرہانے پر کوئی درخت لگانا چاہتے ہیں، اس درخت کو لگانے کے لیے درخت پتے وغیرہ توڑتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قبر کے اوپر درخت لگانے کی گنجائش تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے جب دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا تو سرہانے پر آپ نے ایک ٹہنی رکھی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تک یہ درخت ہرا بھرا رہے گا امید ہے کہ ان قبر والوں پر عذاب نہیں ہوگا یا عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا، لیکن بعد میں جتنے بھی وفات پائے، انتقال ہو گئے، تو ان کی قبروں پر کوئی درخت وغیرہ نہیں لگایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ ایک خاص عمل تھا، اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی بتایا گیا تھا کہ آپ ایسا کریں گے تو ان دونوں قبر والوں کے عذاب کی تخفیف کی جائے گی یا ان کے عذاب کو ہٹا لیا جائے گا۔ بہتر تو یہی ہے کہ قبر کے اوپر درخت وغیرہ نہ لگایا جائے،
جو لگانا ہی چاہتے ہیں تو قبرستان کے درختوں میں سے توڑ کر لگانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ وقف کی زمین ہے تو آدمی اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ اسی طریقے سے قبرستان کے اندر بیکار کی گفتگو کرنا اپنی آخرت کو یاد کرنے کے علاوہ دوسرے عمل میں مبتلا ہونا بھی درست نہیں ہے۔ قبرستان موت کو یاد کرنے کی، اپنی آخرت کو یاد کرنے کی جگہ ہے۔ اگر ہم ان تمام آداب کا لحاظ کریں گے تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہم جو صورتیں، دعائیں، ذکر، استغفار وغیرہ پڑھتے ہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں۔ یہ شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میت کی مغفرت کے لیے جو بھی پڑھیں گے، قرآن کی صورتیں ہو، ذکر و اذکار ہو، کلمہ طیبہ ہو، درود شریف ہو، یا صدقہ کریں گے، نفلی نماز پڑھیں گے، حج وغیرہ کریں گے، مسجد یا مدرسے کے لیے چندہ دیں گے، یا کسی یتیم یا غریب کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب کا ثواب ان کو پہنچائے گا۔ اسی طرح میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قبرستان کو آ کر ہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ گھر بیٹھے، آفس میں بیٹھے، دکان میں، کہیں سے بھی سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کرو۔ اے اللہ، میں جو سورہ اخلاص پڑھا ہے اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دے، یا جتنے بھی قبرستان میں مدفون ہیں ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ثواب کو پہنچاتے ہیں، قبرستان میں ہی آ کر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک بار سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھیں۔ اتنا کر کے دعا کر لیں۔ یہ جتنا میں بتایا ہوں اتنا ہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں، اس سے کم بھی، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مناسب اور آسان راستہ بتایا ہوں، کیونکہ سورہ فاتحہ تمام سورتوں میں افضل سورت ہے، اور سورہ اخلاص کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو 1 قرآن کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اضافی ثواب ہے۔ اتنا پڑھ کر دعا کر لے کہ اے اللہ، میں جو پڑھا ہے اس کو فلاں مرحوم کو پہنچا دے۔ اور دعا کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حمد، پھر درود شریف، اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا، عربی کی دعا، جو بھی دعائیں آتے ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اے اللہ، میں جو پڑھا اس کا ثواب ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچا کر اس کے ذریعے تمام انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام امت مسلمہ کو اور امت محمدیہ کو پہنچا کر ہمارے یہ جو مرحوم ہیں، ہمارے یہ جو میت ہیں، ہمارے یہ جو رشتہ دار ہے، مثلا عبداللہ بھائی، عبداللہ صاحب کو پہنچا دے۔ پھر آخر میں عربی میں 2-4 کلمات پڑھے جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھے۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ ایصال ثواب والا عمل بھی مکمل ہو جائے گا۔